امام سے پہلے آپ حضرات نے اپنا سر نہیں اٹھانا. آپ رکوع میں ہیں تو رکوع سے پہلے کون اٹھے؟ امام، پھر آپ اٹھے. امام سجدے میں ہے تو پہلے کس کا سر اٹھنا چاہیے؟ امام کا، اور پھر آپ کا سر اٹھنا چاہیے. یہ بہت قیمتی مسئلہ ہے. آپ کہیں گے کہ کیا ہو گیا اگر ہم نے تھوڑا سا سر پہلے اٹھا لیا؟ ہوئے ہوئے نماز کے جتنے مسائل ہیں، بے شمار مسائل، جتنا سخت میں نے غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں دیکھا ہے، مجھے اور کسی مسئلے میں اتنا غصہ میرے آقا کا نظر نہیں آیا نماز کے بارے میں. جو مقتدی ہو کر اپنا سر پہلے اٹھائے. انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کی ایک اقتداء کی جائے، اتباع کی جائے. وہ کوئی کام کرے تو آپ کریں نا. ایک مفصل حدیث میں آیا اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو. واذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو. واذا کبر فکبروا، وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو. وہ کرے تو تم کرو نا. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ پڑھے تم خاموش ہو جاؤ. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُولُوا آمین، جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کہو آمین. کس کے پیچھے چلتے رہو؟ امام کے پیچھے. تو میں نے آپ کو جو مسئلہ بتانا ہے ذرا پوری توجہ کے ساتھ، خدا را اس مسئلے کی خلاف ورزی نہ کرنا. کون سا مسئلہ میں نے بیان کیا؟ کہ آپ اپنا سر رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو، امام سے پہلے آپ نہ اٹھائیں. کوئی امام ہو کہیں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ پہلے اٹھا لیں گے، کوئی اٹھا لے گا، ہوگا کیا؟ جو ہوگا وہ سن لیں آپ. محمد بن زیاد کہتے ہیں، امام بخاری اپنی سند سے نقل کرنے، سمیت ابا ہریرہ تھا، میں نے سنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے، قال اما یخشى احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک ڈرتا نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ڈرتا نہیں ہے. او قال الا یخشى احدکم، کوئی نہیں ڈرتا، کسی کو اس بات سے ڈر ہی نہیں ہے. ڈرنا چاہیے. اذا رفع راسه قبل الامام، جب اپنا سر وہ بلند کرے، اٹھا لے امام سے پہلے. اس کو کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان یجعل اللہ راسه راس حمار او یجعل اللہ صورته صورت حمار. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے سر اٹھایا اس کو اس بات کا ڈر رہنا چاہیے اللہ اس کے سر کو، اس کی شکل و صورت کو اللہ گدھے کی صورت بنا دے گا. اللہ کس کی صورت بنا دے گا؟ گدھے کی صورت بنا دے گا. اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے. اب آپ یہ بتائیں، امام کے سر اٹھانے سے پہلے آپ نے سر اٹھا لیا، کتنی ناراضگی ہے. فرمایا کہ تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تمہاری شکل و صورت بگاڑ کے گدھے کی صورت نہ بنا دے. ایک بات محدثین اس حدیث کو بیان کر کے یہ واقعہ ہمیشہ ذکر کیا کرتے ہیں. ایک طالب علم نے سنا، بہت بڑا عالم دین ہے، حدیث پڑھانے والا، بڑی تعریف سن کے سفر کر کے پہنچے. جب وہاں پہنچا تو کیا کیا، دیکھا کہ استاد موجود ہے. کہا جی میں پڑھنے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے. لیکن اس استاد کی، پڑھانے والے کی عادت یہ تھی اپنے چہرے کے اوپر ہمیشہ کپڑا رکھتا تھا.
وہ اپنے طالب علموں کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا. پڑھنے والے جتنے تھے ان کو کہتا تھا حدیث پڑھ لو لیکن میں نے چہرہ نہیں دکھانا. ایک دن ایک طالب علم جو دور دراز سے گیا تھا کہتا ہے کہ استاد میں اتنا دور سے آیا ہوں, آپ سے میں نے پڑھا بھی ہے, پڑھ بھی رہا ہوں, حدیثیں پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ مجھے اپنا چہرہ تو دکھائیں. انہوں نے کہا میں نہیں دکھا سکتا, چہرہ میں نہیں دکھا سکتا. کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نے ذرا جرأت سے کام لیا ہے اس لیے تجھے وجہ بتا دیتا ہوں, اور کسی کو نہیں. کہا کہ تجھے دکھا بھی دیتا ہوں. کپڑا اٹھایا تو انسان کا چہرہ نہیں تھا, وہ گدھے کا چہرہ تھا. شکل و صورت کیسی؟ گدھے والی بنی ہوئی تھی. بگاڑ دیا. کہا کہ یہ جو میرا چہرہ اس طریقے کا ہو گیا ہے اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث میں پڑھتا بھی تھا, پڑھاتا بھی تھا. میرے دل میں ایک دن آیا کہ یہ تو معمولی سا عمل ہے. امام سے پہلے اگر تھوڑا سا سر کسی نے اٹھا بھی لیا تو یہ تو معمولی سا عمل ہے, بھلا اس میں اتنی بڑی سزا کیسے مل سکتی ہے؟ میں نے چونکہ ارادہ کر کے حدیث کی مخالفت کی تھی تو فوراً اللہ کی طرف سے میرے دل میں القاء ہوا. اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی, دو سزاؤں میں سے ایک سزا چن لو, جہنم میں جلنا ہوگا جتنی مدت میں چاہوں گا, اللہ فرما رہے, یا دنیا کی سزا. تو میرے دل میں جب دو خیال آئے میں نے کہا اللہ مجھے آخرت کی سزا کی برداشت نہیں ہے, مجھے دنیا کی سزا دے دو. اس وقت سے میرا چہرہ یہ اس شکل میں بدلا ہوا, میں کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ معمولی نہیں ہے. میں نے کہا نماز کے مسائل میں نے بڑا غور کیا ہے, اس سے زیادہ سخت حدیث مجھے نہیں ملی, بہت زیادہ ناراض کیا. رکوع میں ہے نا, رکوع میں ادھر میری طرف دیکھیں, وہ رکوع میں ہے تو وہ جب اٹھنے کا ارادہ کرتا تو پہلے تھوڑا سا اپنا سر بلند کر لیتا, پھر کہتا سمع اللہ لمن حمدہ. سمجھ آ گئی میری بات؟ اسی طرح جب وہ سجدے میں ہوتا تو فوری نہیں کہتا تھا اللہ اکبر اٹھنے کے لیے, بلکہ پہلے اپنا تھوڑا سا سر اٹھا لیتے, اٹھانے کے بعد پھر کہتے اللہ اکبر. اور مقتدی پیچھے والے وہ کس وقت اپنا سر اٹھاتے ہیں؟ جب امام کی آواز نکلتی ہے سمع اللہ لمن حمدہ, یا سجدے سے اٹھے گا تو کیا کہے گا اللہ اکبر. اس وقت تک حرمین شریفین کے جو امام ہیں وہ اپنا سر اٹھا چکے ہوتے تھے. کیوں؟ کیا وجہ؟ عام آدمی تو ان کی آج بھی تصویر دیکھے نماز پڑھاتے ہوئے تو کہے گا دیکھو جی سمع اللہ لمن حمدہ بعد میں کا سر امام نے پہلے اٹھا لیا. امام کی بات کر رہا. اور اسی طرح یہ سجدے سے سر پہلے اٹھایا اور اللہ اکبر تھوڑی دیر میں بعد میں کہا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ آپ حضرات کو سمجھ آئیے کیا؟ کہ یہ عوام ہے, لاکھوں کا مجمع ہے, اور ان میں سے اکثر اس مسئلے سے واقف نہیں ہے. اگر ہم فوری اللہ اکبر کہیں گے تو بہت سارے لوگ اس حدیث کی خلاف ورزی کریں گے اور اپنا سر ہو سکتا ہے جلدی میں ہم سے بھی پہلے اٹھا لیں اور وہ گناہ گار ہو جائے. اب جب امام کا تھوڑا سا سر پہلے اٹھ چکا ہے اور اس کے بعد مقتدی اٹھائے گا تو مقتدی گناہ گار نہیں ہوگا. میں نے کہا سبحان اللہ, کس طریقے کے لوگ ہیں یہ کہ جنہوں نے اپنے عمل سے کتنے لوگوں کو یہ مخالفت حدیث سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور بچایا ہوا ہے.